قوم تبا ایک عبرتناک داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ آج آگاہ کریں گے کہ قوم تبا کون تھی، کیسے ایک طاقتور قوم جو کہ پوری دنیا پر راج کر رہی تھی، اس کی جسامت اور قد و قامت بڑی مضبوط تھی، وہ اپنے بادشاہ کے کہنے پر بھی صحیح راستے پر نہیں آئی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ قوم تبا کے بادشاہ نے کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے ہی ایک ایسا خط لکھ دیا جس نے اس میں اقرار کیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آتا ہوں، اور کتنے سال بعد وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا۔ قوم تبا نے اپنے بادشاہ کے حکم کیوں نہ مانا، اور وہ کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ کس عذاب میں آخر مبتلا ہوئی، اور کس طرح سے قوم تبا کا بادشاہ اور علماء کرام مکہ مدینہ میں تشریف لے آئے، اور جب وہ چلتا تھا اس کے ساتھ کتنے لوگ چلتے تھے اور اس کا کیا پروٹوکول تھا، آخر پروٹوکول کو دیکھ کر لوگ کیوں متاثر ہوتے۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ اس روح زمین پر بہت ساری ایسی اقوام آئی ہیں جن کا رعب و دبدبہ بڑا تھا، بعض تو ایسے لوگ بھی آئے ہیں جس کا پوری دنیا پر حکومت تھی، اور مصر اور یمن کے رہنے والے لوگوں نے خود کو فرعون اور بادشاہ اور خدا کہلوایا، اور آخرکار خدا کا دعویٰ کرتے ہوئے ایک عذاب سے دوچار ہو کر ان کی عبرتناک موت آئی۔ لیکن یمن کے بادشاہ تبا نے کس طرح سے خود کو بچایا اور اپنی قوم کو بھی بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کی قوم اس کے کہنے پر نہ لگی اور تباہ و برباد ہو گئی۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تبا ایک بادشاہ تھا، اور بادشاہوں کے لیے لقب تھا، جیسا کہ مصر کے اندر فرعون لقب تھا۔ ہر آنے والے بادشاہ کو یہ لقب دیا جاتا کہ یہ فرعون ہے، اور وہ خود کو خدا اور بادشاہ کہلواتا۔ یمن کا کچھ رسم و رواج بھی اس طرح کا ہی تھا، ہر آنے والے بادشاہ کو تبا کہا جاتا کیونکہ تبا کا مطلب تھا بہت ہی معزز اور معتبر شخص، اور پچھلی نسلوں سے نسل در نسل آنے والا بادشاہ۔ تبا کا لوگ جو بھی یمن میں سنتے ان کو فوراً معلوم ہو جاتا کہ یہ بادشاہ کا کوئی جانشین ہے یا پھر بادشاہ سے آگے در بادشاہ بنتا آ رہا ہے۔ تبا بھی اسی طرح کے بادشاہ تھے، وہ بڑے ظالم اور جابر حکمران تھے، وہ اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرتے اور زنا جبر کرتے۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، اس کی قوم ان لوگوں سے بڑی پریشان اور تنگ دل تھی، اور اس لوگوں کے جو لوگ تھے یعنی قوم کے لوگ تھے وہ مختلف گناہوں میں مبتلا تھے، وہ زنا پرستی اور لوٹ مار میں بھی سب سے آگے تھے، اور اس کے علاوہ جو اس کے بادشاہ تھے وہ بھی سب سے آگے تھے، وہ زنا بالجبر اور ایسے قصوں میں اکثر ملوث رہتے، لیکن اس کی قوم بھی ان بادشاہوں سے کم نہ تھی۔ اس قوم کی عورتیں عورتوں کے ساتھ مباشرت کرتی اور مرد مردوں کے ساتھ مباشرت کرتے۔ آخرکار وقت گزرتا گیا، ان کا ایک ایسا بادشاہ آیا جو نیک دل اور پرہیزگار تھا۔ اتنا بھی پرہیزگار نہ تھا، شروع میں وہ بھی نیک دل اور مسلمان نہیں تھا، اور وہ بھی ظالم اور جابر تھا۔ جب وہ چلتا تو اس کے لشکر کے ارد گرد بہت سارے لوگ چلتے، ہزاروں کی تعداد میں گھڑ سوار اور ہزاروں کی تعداد میں اونٹ سوار، اور اس کے علاوہ اس کے ارد گرد قافلہ چل رہا ہوتا، ایسے محسوس ہوتا کوئی بادشاہ جنگ کے لیے جا رہا ہے۔ ایک دفعہ اس کی نرمی اور اس کے دل میں آخر تقویٰ کیوں پیدا ہوا، اب ہم اس کی آپ کو بات بتاتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہی تبا بادشاہ مکہ مکرمہ کی طرف سفر پر نکلا۔ اکثر وہ سفر پر نکلتا رہتا تھا، اور جس علاقے سے گزرتا وہاں کے لوگ اس کے سفر کو دیکھتے اور خود کی جان بچانے کے لیے اس کے آگے سجدہ کرتے یا پھر اس کی تعظیم کرتے، تاکہ یہ بادشاہ آسانی سے گزر جائے اور ہم پر حملہ نہ کرے۔ وہ اتنا طاقتور تھا اور اس کی اتنی قوم طاقتور تھی کہ تقریباً آدھی دنیا پر اس کی حکومت تھی۔ ایک دفعہ اچانک خدا کے حکم سے، اور خدا اس کو ایمان میں لانا چاہتا تھا، کہ اس کا گزر مکہ مدینہ سے ہوا،
جب وہ بادشاہ مکہ مدینے سے گزر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہاں کے لوگوں نے معمول کے مطابق میری تعظیم نہیں کی اور یہاں کے لوگ یہاں پر جمع نہیں ہوئے، تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے خیمے مکہ کے قریب گاڑ دیے اور اپنے لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ آخر ماجرا کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے میری تعظیم کیوں نہیں کی۔ جب ان کے عالم اور بڑے بڑے لوگ گئے تو انہوں نے مکہ کا عجیب منظر دیکھا۔ مکہ مکرمہ کو دیکھتے ہی ان کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ گئی اور ان کے دل میں عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک گھر بنا ہوا ہے اور اس کے ارد گرد کئی لوگ سجدہ ریز ہیں اور اس کا طواف کر رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ دیکھا تو انہیں واپس جا کر اپنے بادشاہ کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے، آپ کے پاس تو 2-3 ہزار لوگ ہیں لیکن وہاں تو لوگ لاکھوں کی تعداد میں طواف کر رہے ہیں اور اس عمارت کو سجدہ کر رہے ہیں اور اس کی اتنی تعظیم کر رہے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو ایک لفظ بھی کہنے کا حکم نہیں دیتے، یعنی اس کے بارے میں کوئی بھی شخص برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ جب بادشاہ نے منظر دیکھا تو وہ بڑا پریشان ہوا اور اس نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ نعوذ باللہ، میں اس عمارت یعنی مکہ اور خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ جیسے ہی اس نے ارادہ کیا تو اللہ کے حکم سے وہ ایک عجیب مرض میں مبتلا ہو گیا۔ اس کے ناک اور کان سے انتہائی خطرناک مایع نکلنے لگا، جس سے اتنی بو آتی کہ لوگوں کے دماغ خراب ہونے لگے اور وہ پریشان ہو کر اس کے ارد گرد سے ہٹنے لگے۔ ایک ایسا وقت آیا کہ وہ اکیلا تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنے حکیموں اور طبیبوں کو اپنے علاقے یعنی جہاں پر اس کی بادشاہت تھی وہاں سے بلایا اور اس نے اپنے پیادے اور سپاہیوں کو بھیج دیا کہ جہاں پر دنیا کا آپ کو طاقتور حکیم نظر آئے اسے پکڑ کر لے آؤ۔ آخر پوری دنیا کے طبیب اور حکیم وہاں پر جمع ہو گئے۔ آخرکار ایک فقیر اور بزرگ بابا وہاں پر آئے اور اس نے بتایا کہ یہ آپ کی مرض دنیاوی نہیں ہے بلکہ آپ کی مرض خدائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمانوں سے یہ مرض آیا ہے۔ یہ اس وقت تک آپ کی جان نہیں چھوڑے گا جب تک آپ نے اپنے دل میں کوئی اگر غلط ارادہ کر لیا ہے تو اسے ترک کر دو۔ اچانک اس کے دل میں آیا تو میں نے تو اس گھر کو گرانے کا ارادہ کیا ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنے دل سے یہ ارادہ نکال دیا کہ اب میں اس کو نہیں گراؤں گا اور اگر میں صحت یاب اور ٹھیک ہو جاتا ہوں تو میں ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا اور انہی کے عقیدے پر ایمان لے آؤں گا جو اس خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اس کی تعظیم کر رہے ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ ارادہ کیا تو اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو وہ خانہ کعبہ کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے بھی طواف کیا اور مسلمان ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد جیسے جیسے اس نے تعلیم حاصل کی اور اسے پتہ چلتا گیا تو اسے یہ پتہ چلا کہ آج سے کئی عرصے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جو کہ اللہ کے بزرگوں برتر ہیں اور جس کے لیے اللہ نے یہ ساری کائنات سجائی ہے اور وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جائیں گے۔ تو وہ اپنا سارا سامان لے کر مدینہ پہنچ گیا اور اپنے علماء کرام کو اکٹھا کر لیا اور ان کے حوالے ایک خط لکھ کر دیا جس کا متن کا مفہوم اور تشریح کچھ اس طرح سے ہے۔ اس نے لکھا کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم، یہ ہم آپ کو اس کی تشریح بتا رہے ہیں، نہ کہ سیم لفظ بلفظ ہم آپ کو خط پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اس نے لکھا السلام علیکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کے آنے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا رہا ہوں اور آپ پر اترنے والی اس پاک کتاب پر بھی ایمان لے آ رہا ہوں۔ اگر آپ سے ملاقات ہوئی تو میں یقیناً آپ پر ایمان لے آؤں گا اور اگر آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو آپ آج روز قیامت میری شفاعت کرنا۔ اور وہ خط اپنے علماء کرام سے جو سب سے معزز علماء تھا اس کو خط دے کر اس دنیا سے روانہ ہو گیا اور اسے یہ ہدایت کی کہ یہ نسل در نسل خط چلتا رہے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ سکے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو مکہ والے سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کر رہے تھے اور ہر بندے کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں اور میرے پاس قیام کریں۔ جو دولت مند صحابہ اور مہاجرین تھے ان کی بھی یہی
دعا تھی اور یہی اپیل تھی، اور جو دولت سے محروم تھے ان کا جذبہ بھی کم نہیں تھا۔ آخر کار اونٹنی جا کر ایک ایسے صحابہ کے پاس بیٹھی جو مدینہ میں سب سے زیادہ غریب تھا۔ جب وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رہنے کا اہتمام کیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سارا ماجرا بتایا کہ کس طرح سے یہ خط نسل در نسل آ رہا ہے۔ اور اس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب اس کا نوکر آیا تو اس کا خط دکھانے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے سارا معاملہ پوچھا اور بتایا، اور خط پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی شفاعت کی دعا کی۔ اس طرح سے قوم طیبہ کا جو حکمران تھا وہ اللہ کے عذاب سے بچ گیا، اور جو قوم طیبہ تھی وہ قوم لوط، قوم عاد اور قوم سمود کی طرح عذاب میں مبتلا ہو گئی اور غرق ہو گئی۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا پتہ چل گیا تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ساری دنیا سجائی گئی تھی۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ بعض اقوام کے بادشاہ بالکل غرور مند تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاقے اور کعبہ کا دیدار کر کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اور اس کے بعد ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے کئی سال پہلے پیدا فرما دیے گئے تھے۔ اور امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں دیجیے گا اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔